ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمان صحت مند ہو اور اس کی زندگی میں ارکان اسلام کی اہمیت نہ ہو۔ پھر ارکان اسلام میں سب سے بڑا فریضہ نماز ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے دین کا ستون ہے یہ، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ضائع کیا اس نے دین کی عمارت کو گرا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ارکان سلطنت کو خط لکھتے، اور خط کا عنوان یہ ہے کہ دیکھو میرے ہاں سب سے زیادہ اہمیت جس چیز کی ہے وہ نماز کی ہے۔ اگر تمہارے ہاں اس کا اہتمام نہیں تو مجھے کوئی امید نہیں کہ تم رعایا کے حقوق کا خیال رکھو۔ اگر تم اسے ضائع کرو گے تو مجھے تم سے کوئی امید نہیں کہ تم رعایا کے معاملات کو صحیح طور پہ اختیار، معاملہ انصاف کا کرو گے۔ میرے ہاں سب سے اہم چیز نماز کہتے ہوئے مسلمانوں کے امیر تھے، امیر المومنین تھے، امیر المومنین تھے، اور آج امت کو کیسے لوگ نصیب ہیں جنہیں ایک سورت بھی نہیں پڑھنا آتی، قرآن کے ایک لفظ، ایک چھوٹی سی معمولی سی سورت صحیح لفظ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ جیسے ہمارے اعمال ویسے لوگ زندگی پہ مسلط ہیں۔ تم چاہتے ہیں عمر جیسا آئے تو عمر جیسی رعایا بھی تو ہونی چاہیے۔ عمر کے تحت تو علی تھے، عثمان تھے۔ تو جیسے عمومی قوم کا حال ہوتا ہے ایسے لوگ پھر ان کے اوپر مسلط ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ زمین والوں سے کب خوش ہوتے ہیں کیسے پتہ چلے گا؟ زمین والوں کی زندگی سے آپ کو خوشی ہوتی ہے اس کی کوئی نشانی؟ فرمایا جب ان کے قومی امور ان کے اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے اور دولت سخیوں کے ہاتھ میں آ جائے اور موسم کے مطابق بارش ہونے لگ جائے، اور جب آسمان والا رب اہل زمین سے ناراض ہوتا ہے تو ان کی قوم کے بدترین لوگوں کے ہاتھوں میں ان کی قومی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، دولت بخیلوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، اور بغیر موسم کے بارشیں ہونے لگ جاتی ہیں جس سے نفع کم ہوتا ہے نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایک مومن سچا اور ایک مسلم سچا، المسلم الصادق، اس کے ہاں ارکان اسلام کی بڑی اہمیت، فرائض اسلام، ارکان اسلام کی بڑی اہمیت، اور ان میں سب سے بڑا فریضہ نماز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اپنے وقت پہ پڑھ لو۔ کہا یا رسول اللہ ثم ای، پھر فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ کہا ثم ای یا رسول اللہ، اس کے بعد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ کے راستے میں جہاد۔ تو ارکان اسلام میں سب سے پہلا درجہ نماز کا اہتمام، اور ایک سچا مسلمان اس کا بڑا اہتمام کرتا ہے جو اس کی طہارت میں، پاکیزگی میں اور زیادہ اضافہ کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانا کہ بتاؤ ایک شخص کے گھر کے سامنے نہر گزر رہی ہو اور اس میں دن میں وہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو بتایا اس کے بدن میں کچھ گندگی رہ سکتی ہے؟ صحابہ نے یا رسول اللہ اس کے بدن میں کیسے گندگی رہ سکتی ہے، 5 مرتبہ غسل کر رہا ہے؟ فرمایا اسی طرح جب مسلمان 5 وقت کا نماز کا اہتمام کرتا ہے تو اس پر بھی ایمان کے لحاظ سے کوئی سیاہی، کوئی گندگی گناہ کی اس کے ایمان پر نہیں آ پاتی۔ صاف ستھرا ایمان، خالص ایمان، سچا مسلمان۔ السلام علیکم دوستو، آج کا ٹاپک بہت گہرا اور سوچنے پر مجبور کرنے والا ہے۔ ہمارے اعمال ہی ہمارے حکمران ہیں۔ آج ہر طرف لوگ شکایت کرتے نظر آتے ہیں، کوئی مہنگائی کی بات کرتا ہے، کوئی حکمرانوں کو برا کہتا ہے، کوئی ملک کے حالات سے پریشان ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا ہم نے کبھی اپنے اعمال کی طرف دیکھا؟ دوستو،
اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ قوم کے حالات ان کے اعمال کے مطابق ہوتے ہیں۔ جب لوگ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں، تو اللہ ان پر ویسے ہی حکمران مسلط کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں۔ یعنی اگر قوم نیک ہوگی تو اللہ انہیں اچھے رہنما عطا فرمائے گا، اچھے حکمران عطا فرمائے گا۔ اگر قوم گناہوں میں مبتلا ہوگی تو اس کے اثرات پوری سوسائٹی پر نظر آئیں گے۔ دوستو، آج ہم سسٹم کو بدلنا چاہتے ہیں لیکن خود کو بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں، حرام کماتے ہیں، نماز میں سستی کرتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں کہ حالات بدل جائیں۔ یاد رکھیے، اللہ کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے حالات نہ بدلے۔ اس لیے اصلی انقلاب باہر نہیں، دل کے اندر لانا ہے۔ جب گھروں میں نماز آئے گی، قرآن کی تلاوت ہوگی، سچ اور امانت داری ہوگی، تو اللہ رحمت اور برکت نازل عطا فرمائیں گے اور اچھے حکمران بھی عطا فرمائیں گے۔ دوستو، ہر انسان سوچے میں اپنی زندگی میں کیا چینج لا سکتا ہوں، کیا بدل سکتا ہوں۔ اگر ہر مسلمان اپنی اصلاح کر لے تو پوری امت کی حالات بدل سکتے ہیں۔ آج ہمیں دوسروں پر تنقید کرنے کے بجائے اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ توبہ کریں، اللہ کی طرف لوٹ آئیں اور سنتوں والی زندگی کو اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال ٹھیک کرنے اور ہدایت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، آمین یا رب العالمین۔ مزید اسلامی اور اصلاحی بیانات کے لیے ایمانی بیانات کو فالو کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔